بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ کوا اور کبوتر دونوں شکار کی جال میں پھنس گئے۔ دونوں نے شور مچایا ہوا تھا، آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ شور مچا کے اور چلا کے اور اپنے پاؤں مار کے کہ شکاری کا یہ جال ہم توڑ کے بھاگ جائیں۔ کوا اپنی زبان میں کائیں کائیں کر رہا تھا اور کبوتر اپنی زبان میں گٹرکوں کر رہا تھا۔ دونوں نے شور مچایا ہوا تھا تو کبوتر کوے کو کہنے لگا، ابے تو کیوں شور مچا رہا ہے؟ تیرے کو کیا کرے گا؟ تیرے کو جیسے ہی شکاری دیکھے گا تیرے کو دیکھ کے چھوڑ دے گا۔ میں تو حلال ہوں، مجھے تو نہیں چھوڑے گا، مجھے وہ تکے بنائے گا یا روسٹ بنا کے یا قورمہ بنا کے کھا جائے گا۔ تیرے کو اس نے کیا کرنا، تیرے کو ویسے چھوڑ دے گا۔ تو کیوں شور مچا رہا ہے؟ تو نے کیوں میرا دماغ کھایا ہوا ہے؟ تو کوا کہنے لگا اس کبوتر کو، ابھی تو آج کل کے مسلمانوں کو جانتا نہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہوا ہو تو وہ ان کا 24 گھنٹے کا کاروبار سود کے بغیر نہیں چلتا۔ ان کا دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا جو سود کے بغیر ہو، کوئی ایسا کاروبار نہیں ہوتا۔ اگر یہ سود نہ کھائیں تو ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ان سے پہلے جتنی قومیں آئیں، یہود اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے سود کی وجہ سے ان کے اوپر لعنتیں بھیج دی۔ ایسے لعنتی ہیں کہ یہ سود کو پرساد سمجھ کے کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، الراشی والمرتشی، رشوت کھانے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن ان کا تو کوئی کام زندگی میں ہوتا ہی نہیں رشوت کے بغیر۔ رشوت دیں تب ان کے کام ہوتا ہے، رشوت لیں تب ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں میں یہ تنخواہیں لیتے رہتے ہیں لیکن رشوت نہ لیں تو ان کا گزارا نہیں چلتا ہے۔ ایک غریب مزدور کا اگر ان کے دفتروں میں کوئی کام پھنس جائے تو اس غریب کی 500 اس کی جو جیب میں ہوگی ان کے اوپر نظر ہوتی ہے۔ یہ ایسے منحوس اور حرام خور لوگ ہیں تو ان کو جانتا نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کا حقوق کا خیال رکھنا ہے، لیکن یہ تو ان کا حقوق ایسے دبا جاتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یتیم مسکین بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنے بچوں کی فکر پڑی ہوتی ہے۔ ان کے اپنے بچے جو بنگلے میں رہ رہتے ہیں ان کو ان کی فکر پڑی رہتی ہے۔ یہ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی حرام چیز کسی طریقے سے ہمیں حلال بن کے مل جائے تو ہم اس کو کھا جائیں، ہم اس کو دبا جائیں، تو ان کو جانتا نہیں۔ یہ باتیں سن کے کبوتر تو خاموش ہو گیا لیکن زندہ ضمیر والے انسان خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے اوپر حرام کی ہوئی ہیں ہم ان کے اوپر کیوں زور دیتے ہیں؟ کیا یہ جو ہمیں آج کل اتنی فیسلٹیز وغیرہ موجود ہیں، کیا ہم سے پہلے یہ صحابہ کرام یا کسی انبیاء کو، کسی نبیوں کو ایسی سہولتیں میسر تھی؟ کیا دنیا کے ایسے ایسے پھل وہ ایک ٹائم پہ کھا سکتے تھے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں، اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، اپنی مہربانی سے ہمیں کھلا رہا ہے؟ پھر بھی ہم باز نہیں آتے، چاہے غریبوں کے حقوق ہوں، مسکینوں کے حقوق ہوں، یتیموں کے ہوں، یا رشوت ستانی ہو یا سود وغیرہ ہو۔ سود سے تو ہم بالکل باز نہیں آتے۔ ہم کوشش کر رہے ہوتے کسی طریقے سے، کسی بہانے سے سود ہمارے اوپر حلال ہو جائے۔ ہم فتوے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں یہ ہمارے اوپر حرام نہیں ہوتا ہے، یہ اس فتوے سے، اس دلیل سے ہمارے اوپر یہ حلال ہے، یہ سود نہیں آتا ہے، یہ جنس کی تبدیلی ہے یا یہ فلاں ہے۔ ہم اپنے پیٹ بھرنے کے لیے الگ الگ طریقے سے، جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے فائدے کے لیے اپنی شریعت کو، اپنے انجیل اور توریت کو چینج کر دیا تھا، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اس کو تبدیل کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے فرمایا ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں، اس کی قیامت تک میں حفاظت کروں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹس لازمی کرنا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔